وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید کا 16واں پارہ، پہلا ہی صفحہ اور سورہ کہف کی آیت نمبر 83۔ اللہ تبارک و تعالی فرما رہا ہے، محبوب اور تم سے یہ ذوالقرنین کا حال پوچھتے ہیں۔ یہودیوں نے سوال کیا تھا حضور سے سکندر ذوالقرنین کے حوالے سے کہ کون تھے وہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے سوال پر کئی آیتیں قرآن کریم فرقان حمید میں نازل فرمائی، اور آج ہم یہی جانیں گے کہ کون تھے سکندر ذوالقرنین، ان کی زندگی کے اصل کارنامے کیا تھے، یاجوج ماجوج کون، اور یاجوج ماجوج کا قیامت کی نشانیوں سے کیا تعلق ہے، کیا لینا دینا ہے۔ ایک اور بات کہ جو کام ہم کرنے کا ارادہ کرتے ہیں اگر انشاءاللہ نہ کہیں تو کیا نقصان ہوتا ہے، یہ سماعت کریں گے آپ۔ محبوب آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں تو انہیں بتاؤ کہ اس کا ذکر تمہیں ہم بتاتے ہیں۔ اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، بے شک ہم نے اسے زمین میں قدرت بخشی، یعنی زمین میں حکمرانی عطا فرمائی، اور ہر شے کا سامان عطا کیا، یعنی ہر چیز کے بارے میں جو بھی ضروری سامان تھے وہ عطا کیے۔ حتیٰ اذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين اما ان تعذب واما ان تتخذ فيهم حسنا۔ آگے بڑھنے سے پہلے یہ جان لیں کہ سکندر ذوالقرنین کون، اور زندگی میں کتنے سفر سکندر ذوالقرنین نے پوری دنیا کے لگائے۔ یہاں تفسیر روح البیان شریف میں سکندر ذوالقرنین کا تعارف کچھ اس طریقے سے ہے۔ سکندر اکبر نام اسکندر، سکندر کے پہلے الف، لیکن وہ بول چال میں الف ہٹ گیا اور صرف سکندر رہ گیا۔ بن فیلقوس یونان کا باشندہ، دنیا کے چپے چپے کا بادشاہ۔ محدثین فرماتے ہیں کہ پوری کائنات پر 4 لوگوں کو اللہ نے بادشاہت عطا فرمائی پوری دنیا پر، اور جن 4 لوگوں کو پوری دنیا پر بادشاہت دی گئی ان میں سے 2 مومن ہوئے، ایمان والے، ایک حضرت سکندر ذوالقرنین اور دوسرے جناب سیدنا حضرت سلیمان علیہ السلام۔ بے مثال بادشاہت و حکومت تھی حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کی، انسانوں کے ساتھ ساتھ جناتوں پر بھی، چرند و پرند پر بھی، ہوا پر بھی، پانی پر بھی۔ موقع ملا تو کل بات کریں گے انشاءاللہ، کیونکہ وقت جو ہے ابھی ہمارے پاس کم بچا ہے، اور بہت اہم اور ضروری ٹاپک جو میرے ذہن میں ہے وہ لانے ہیں آپ کے سامنے۔ اور دیکھیے دیکھتے ہی دیکھتے 17 رمضان، تو کئی اہم اور ضروری ٹاپک پر گفتگو ہوگی انشاءاللہ، اس لیے پہلے سے میں کسی بھی ٹاپک کا وعدہ تو نہیں، لیکن اتنا کہ موقع ملا تو گفتگو کریں گے انشاءاللہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت پر۔ 4 لوگوں کو پوری دنیا کی حکومت ملی، 2 مومن، ایک حضرت سکندر ذوالقرنین، دوسرے حضرت سلیمان علیہ السلام، اور 2 کافر بھی ہوئے جن کو پوری دنیا پر اللہ نے بادشاہت عطا فرمائی۔ اور کافر بادشاہوں میں سے پہلا نمرود، جمعہ کے خطاب میں مختصر اس کا ذکر آپ نے سنا، اور دوسرا بادشاہ تھا بخت نصر، اور کچھ لوگوں نے بخت نصر کے بجائے شداد بن عاد بھی لکھا ہے۔ شداد وہ شخص تھا جس نے دنیا ہی میں جنت بنائی تھی۔ تو یہ 4 لوگ ہوئے ہیں جن کو پوری روئے زمین کی اللہ نے بادشاہت عطا فرمائی۔ اچھا، یہاں بخت نصر جو چوتھا جو بادشاہ ہے نا، اس کا مختصر تذکرہ
ایک مندر کے باہر، ایک بت کے باہر لاوارث پڑا ہوا ملا تھا، لاوارث، کسی نے لے جا کر پٹک دیا رات کے اندھیرے میں، الزام کے ڈر سے۔ صبح لوگ جب پہنچے تو ایک بچہ وہاں پایا، تو انہوں نے نصر بت تھا اسی کے نام پر اس کا نام رکھ دیا، نصر کا بیٹا۔ پھر پرورش کی اس کی لاوارث کی، اور ایک ایسا بھی وقت آیا کہ اس لاوارث کو اللہ نے پوری روئے زمین کی بادشاہت عطا فرمائی۔ اس لیے یہ کائنات رب کی ہے، وہ جسے چاہے حکومت عطا کرے، جسے چاہے پاور عطا کرے۔ سکندر ذوالقرنین کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ نبی تھے، کچھ لوگ کہتے ہیں نبی نہیں تھے، ولی تھے، اور معتبر قول یہی ہے کہ سکندر ذوالقرنین نبی نہیں، بادشاہ تھے اور ایمان والے تھے۔ وہاں بن منبع کہتے ہیں کہ ذوالقرنین جو ہے نا، یہ اسکندریہ کے باشندوں میں سے تھے، ایک بڑھیا کے بیٹے، اور اپنی قوم سے علیحدہ زندگی گزارتے تھے۔ بڑے حسب نسب والے تو نہیں تھے، البتہ حسن اور جمال میں یکتا تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سکندر ذوالقرنین کو پوری کائنات پر حکومت و سلطنت و بادشاہت عطا فرمائی۔ قرآن کہتا ہے حتیٰ اذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب فی عین حمیۃ ووجد عندها قوما۔ 3 سفر انہوں نے اپنی زندگی میں کیے، بڑے سفر۔ ایک سفر ایسا رہا جس میں جہاں سورج غروب ہوتا ہے، سورج ڈوبتا ہے، جہاں زمین کا اینڈ ہے وہاں تک پہنچ گئے، یعنی اس کے آگے جانا پاسبل ہی نہیں، وہاں تک پہنچ گئے۔ ایک اور سفر حتیٰ اذا بلغ مطلع الشمس، جہاں سے سورج نکلتا ہے، سورج طلوع ہوتا ہے، بالکل اس کے قریب پہنچ گئے۔ اور ایک اور سمت میں سفر کیا اور ایسی جگہ پہنچے جہاں پر 2 بڑے بڑے پہاڑ، اور ایک ایسی قوم سے وہاں ملاقات ہوئی جو بالکل ننگ دھڑن، کوئی لباس نہیں ان کے جسم پر، نہ آپ ان کی بولی سمجھ پاتے تھے نہ وہ آپ کی بولی سمجھ پاتے تھے، اور اس قوم نے یاجوج ماجوج کے بارے میں آپ سے شکایت کی تھی کہ ہم کو یاجوج ماجوج سے بچائیے۔ تو جو پہلا سفر ہے آپ کا حتیٰ اذا بلغ مغرب الشمس، کہ آپ سورج غروب ہونے کی جگہ پر پہنچے تو کیا دیکھا کہ سورج ایک پانی کے دلدل میں ڈوب رہا ہے۔ وجدها تغرب فی عین، آپ نے یہ محسوس کیا کہ سورج دلدل میں ڈوب رہا ہے، جبکہ حقیقتاً ایسا نہیں ہے۔ جو لوگ دریا کے کنارے پر سفر وغیرہ کرتے ہیں نا، ان کو بھی ایسے ہی غروب ہوتے وقت، جب سورج کے غروب ہونے کا وقت ہوتا ہے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ گویا سورج پانی میں ڈوب رہا ہے۔ تو آپ کو بھی ایسے ہی محسوس ہوا کہ گویا کہ سورج پانی میں ڈوب رہا ہے۔ وجد عندها قوم، وہاں بھی ایک قوم سے آپ کی ملاقات ہوئی، کفار تھے۔ قلنا یا ذا القرنین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ذوالقرنین کو یہ اختیار دیا تھا کہ ان کے ساتھ چاہے تو جنگ کریں یا چھوڑ دیں ان کو ان کے حال پر۔ یہاں ایک بات جو ہے وہ قابل ذکر ہے کہ کوئی شخص اگر سوال کرے کہ حدیث شریف میں ہے کہ سورج 4تھے آسمان پر، سورج کہاں پر؟ 4تھے آسمان پر، اور پھر سورج کی جو پشت ہے، پیٹھ، وہ اوپر 5ویں آسمان کی طرف، منہ اس کا نہیں، سورج کا جو منہ ہے وہ 5ویں آسمان کی طرف، اور پیٹھ جو ہے اس کی وہ زمین کی طرف۔
اور اس کا عزم جو ہے زمین کے عزم سے 300 گنا زیادہ، لمبائی چوڑائی زمین سے کتنی زیادہ؟ 300% زیادہ. یا پھر جو اللہ رب العزت کو حقیقی علم. تو یہ کیسے پاسبل ہے کہ وہ زمین کے ایک چشمے کے اندر ڈوب رہا؟ یعنی دیکھنے والے کو یہ کیسے ذہن میں آ سکتا ہے کہ سورج جو ہے وہ زمین سے کئی گنا زیادہ بڑا چوتھے آسمان پر، اور پھر وہ ایک پانی کے چشمے میں ڈوب رہا ہو؟ آگے بڑھنے سے پہلے ضروری بات، جو سورج ہم روزانہ طلوع ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں، آپ کو پتا ہے کہاں پر ہے یہ سورج؟ جیسا کہ ابھی آپ نے سنا، چوتھے آسمان پر. کہاں پر؟ چوتھے آسمان پر. اور چہرہ جو ہے اس کا اوپر 5ویں آسمان کی طرف، پشت جو ہے اس کی پیٹھ وہ نیچے کی طرف. اور پھر جامع المعجزات نامی کتاب میں ہے کہ سورج جو چلتا ہے پوری دنیا کا جو چکر لگاتا ہے نا، تو اس کے نیچے ایک دریا، جامع المعجزات میں سورج کے نیچے دریا ہے، دریا کے اوپر اس کا چکر لگتا ہے. تب اپریل، مئی اور جون میں جو گرمی کی شدت ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں، چوتھے آسمان کے اوپر ہے، پانی کے اوپر چل رہا ہے، تب اس کی تپش کا یہ حال ہے. اندازہ کریں کہ قیامت کے دن وہ سروں پر ہوگا، سروں پر ہوگا. اور گرمی سے یہ حالت ہوگی لوگوں کی کہ اہل محشر اپنے ہی پسینے میں ڈوب رہے ہوں گے. کسی کا پسینہ گھٹنے تک، کسی کے کمر تک، کسی کے گلے تک، اور بہت سارے کفار و مشرکین اور گنہگار لوگ جو ہے اسی میں ڈوب رہے ہوں گے، جیسے پانی کے سیلاب میں لوگ ڈوبتے ہیں. یہ حال ہوگا لوگوں کا. آج جو زمین ہے وہ مٹی کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مٹی کو وہ جو سورج کی کرنیں ہیں وہ جذب کرنے کی طاقت عطا فرمائی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کھیت میں اگر کوئی شخص کام کر رہا ہو، مٹی پر چلتے ہوئے وہ اتنی زیادہ شدت محسوس نہیں کرتا جتنا کہ ڈامر یا کانکریٹ کے روڈ پر وہ تپش جو ہے سورج کی کرنوں کی محسوس ہوتی ہے. تو قیامت کے دن بھی یہ جو زمین ہوگی مٹی کے بجائے تانبے کی، کیا حال ہوگا. لیکن وہاں بھی وہ جو 50,000 سال کا دن ہے نا، وہ 50,000 سال کا دن بھی انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین اور ایمان والوں کے لیے ایسے ہی رہے گا جیسے یہ ہمارا جو نارمل 24 گھنٹے کا دن ہے. بلکہ حدیث شریف میں کسی کو اس سے بھی کم محسوس ہوگا، کسی کو اس سے بھی کم محسوس ہوگا. جتنا زیادہ تقویٰ اور پرہیزگاری ہوگی اتنی کم جو ہے وہ سورج کی تپش محسوس ہوگی. اب سوال یہ ہے کہ جب وہ چوتھے آسمان پر ہے تو ہمیں کیسے لگتا ہے کہ وہ سمندر میں یا پانی میں ڈوب رہا ہے، اور یہ کیسے پاسبل ہے؟ تو دیکھیے، جس رب نے سورج کو پیدا فرمایا، جس رب نے سورج کو پیدا فرمایا، اس کی طاقت و قدرت سے کچھ بعید، محال، ناممکن نہیں ہے. وہ چاہے تو ایسے ایک سورج کو نہیں، کروڑوں سورج کو کسی پانی کے چشمے میں ڈبو سکتا ہے. رب کی قدرت سے یہ بعید نہیں ہے. اچھا، یہ سفر جو تھا سکندر ذوالقرنین کا، یہ کیوں تھا؟ یہ آب حیات کو تلاش کرنے کے لیے. آب حیات، پانی کا وہ چشمہ جسے ایک مرتبہ کوئی پی لے اسے قیامت تک موت نہیں آئے گی. اور وہ پیا حضرت خضر علیہ السلام نے. یہ حضرت خضر علیہ السلام سکندر ذوالقرنین کے لشکر میں مشیر خاص، یا جس کو وزیر کہا جاتا ہے بادشاہ کا، وہ تھے. پانی کی تلاش میں نکلے.
جب مغرب کی طرف سفر جاری تھا سکندر ذوالقرنین کا، تو کسی شیخ نے، کسی بزرگ نے کہا کہ ظلمت الارض کو طے کر لو، اس کے آخری کونے پر چشمہ آب حیات ہے۔ تو اب سکندر ذوالقرنین نے اپنے مشیروں سے پوچھا کہ کون سے جانور کی بینائی تیز ہوتی ہے، دیکھنے کی طاقت؟ لوگوں نے بتایا کہ گھوڑوں کی۔ تو پھر پوچھا کہ گھوڑوں میں نر یا مادہ، کس کی بینائی زیادہ تیز؟ تو اسے بتایا گیا کہ مادہ جو گھوڑیاں ہیں ان کی بینائی تیز ہوتی ہے۔ تو 6000 سواریوں کو لے کر، 6000 گھوڑیوں پر سوار ہو کر تلاش کے لیے نکلے، لیکن جو تلاش میں نکلا اسے تو نہیں ملا، حضرت خضر علیہ السلام کو وہ چشمہ ملا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس سے پانی بھی پیا، غسل بھی فرمایا۔ اسی لیے حضرت خضر کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ وہ زندہ ہیں اور قیامت تک زندہ رہیں گے۔ حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات اکثر زمین پر اولیاء کرام سے ہوتی رہتی ہے، بلکہ یہاں تک بھی ہے کہ کئی روایتوں میں ہے کہ وہ شب قدر وغیرہ میں وہ تشریف لاتے ہیں مساجد میں بھی، وہ جو لوگ عبادتوں میں لگے ہوئے ہونا تو ان سے مصافحہ فرماتے ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام، 4 لوگ ایسے ہیں ابھی دنیا میں جو قیامت تک زندہ رہیں گے۔ کتنے؟ 4 لوگ۔ وہ ہے حضرت خضر علیہ السلام، حضرت الیاس علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی 4تھے آسمان پر ہے، قیامت سے پہلے پھر دنیا میں دوبارہ تشریف لائیں گے۔ تو یہ 4 لوگ ایسے ہیں جن کو قیامت سے پہلے جو ہے موت آئے گی، ابھی وہ زندہ ہیں۔ پھر ایک سفر جو ہے حضرت سکندر ذوالقرنین نے وہاں کا کیا جہاں سے سورج نکلتا ہے، سورج طلوع ہوتا ہے۔ تو آپ کی ملاقات ایسی قوم سے ہوئی حضرت سکندر ذوالقرنین کی کہ جو بالکل ہی ننگ دھڑل، بدن پر کوئی لباس نہیں، اور ایسے لگتا تھا کہ ان کے اور سورج کے بیچ میں کوئی آڑ ہے ہی نہیں، بالکل سورج کے سامنے، اور نہ ان کے پاس رہنے کے لیے کوئی مکان، نہ پہننے کے لیے کوئی لباس۔ جب سورج نکلتا تو وہ غاروں میں چھپ جاتے، بڑے بڑے غار تھے، وہ غاروں میں جا کر چھپ جایا کرتے تھے، اور جب سورج غروب ہوتا تب یہ باہر نکلتے، اور ان کی واحد خوراک یہ تھی کہ یہ مچھلیاں پکڑ کر سورج کی تپش سے بھون کر پھر اس کو کھاتے تھے۔ پھر اس کے آگے حضرت سکندر ذوالقرنین بڑھے تو قرآن کہتا ہے 2 پہاڑوں کے درمیان حضرت سکندر ذوالقرنین پہنچے، حتی اذا بلغ بین السدین وجد من دونہما قوما لا یکادون یفقہون قولا۔ انہوں نے وہاں پر ایک قوم کو پایا، ایسی قوم جو بول نہیں پاتی تھی، جس کا میں نے ابھی ذکر کیا۔ انہوں نے کسی طریقے سے حضرت سکندر ذوالقرنین تک اپنی بات پہنچائی اور کہا، قالوا یا ذا القرنین ان یاجوج وماجوج مفسدون فی الارض فهل نجعل لك خرجا على ان تجعل بیننا وبینہم سدا۔ انہوں نے کہا کہ اے ذوالقرنین، بے شک یاجوج اور ماجوج زمین میں بڑا فساد برپا کرتے ہیں، تو کیا ہم آپ کے لیے چندہ جمع کریں؟ آپ ہم کو ان یاجوج ماجوج کے فتنے سے بچائیے، اگر آپ چاہیں تو ہم آپ کو پیسے وغیرہ یا جو بھی ہمارے پاس نقدی ہے جو اس زمانے میں تھا، وہ لوگ کہنے لگے کہ وہ ہم لا کر آپ کو دیتے ہیں، بدلے میں آپ وہ جو یاجوج ماجوج ہیں ان کے فتنے سے ہماری حفاظت کر دیجئے، آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار کھچوا دیں۔ تو حضرت سکندر
ذوالقرنین نے کہا کہ مجھے تمہارے مال و دولت کی ضرورت نہیں ہے. قال ما مکنی فیہ ربی خیر فاعینونی بقوۃ اجعل بینکم وبینہم ردما. مجھے تمہارے مال و دولت کی ضرورت نہیں ہے، تم صرف میرا ساتھ دو، میرے ساتھ آؤ، میرا ساتھ دو. اور چونکہ وہ بڑا کام تھا، یاجوج ماجوج کا طریقہ یہ تھا کہ یہ ٹھنڈ کے موسم میں، بہاروں کے موسم میں اپنے غاروں سے نکلتے اور جتنی ہری چیزیں ہوتی سبز کھیتوں کو کھا جاتے تھے اور خشک چیزوں کو رون کر تباہ کر ڈالتے. یعنی کوئی سوکھے درخت بھی اگر ہونا تو ان کو بھی نہیں چھوڑتے تھے، اور کئی مرتبہ یہ انسانوں کو بھی کھا جاتے تھے. ایسا نہیں کہ صرف چرندے پرندے ہی کھا رہے ہیں، انسانوں کو بھی کھا جاتے، جانوروں تک کو نہیں چھوڑتے، بڑے بڑے جانوروں کو کھا جاتے. اور جب جانوروں کو کھانے کے بعد کچھ ان کے ہاتھ نہیں لگتا تو پھر یہ انسانوں کو کھانے لگتے تھے. یاجوج ماجوج کے حوالے سے حدیث شریف میں ہے کہ وہ کئی قسم کے ہیں، ابھی بھی ہیں زمین پر، کئی قسم کے. کسی کا قد 120 گز، کسی کی ہائٹ کتنی؟ 120 گز. اور کچھ ایسے بھی جن کی ہائٹ صرف ایک بالشت. ان کے اجسام یعنی ان کے جسم بہت بڑے بڑے، کان ایسے کہ ایک کو بچھا کر اس پر سو جائے اور دوسرے کو اوڑھ لیں، ایسے بڑے بڑے کان. ان کے بال اتنے لمبے کہ ان سے اپنے جسموں کو ڈھانپ لیتے ہیں، اور انہی بالوں کی وجہ سے نہ ان کو گرمی محسوس ہوتی ہے نہ ٹھنڈ محسوس ہوتی ہے. ان کے بالوں، اور یہ اپنے بالوں کو بکھرے ہوئے رکھتے ہیں، بھیڑیوں کی طرح آوازیں نکالتے ہیں، جانوروں کی طرح وطی کرتے ہیں. اور ان کے آگے ہاتھی، شیر، خنزیر وغیرہ بڑے بڑے جو درندے ہیں نا، کوئی ان کی وقعت اور کوئی حیثیت نہیں ہے زمین کے بڑے بڑے درندوں کی. آپ کی حیرت کی انتہا نہیں رہے گی. حدیث شریف میں ہے، حیات الحیوان نامی ایک کتاب، اس میں ہے کہ سمندروں میں ایک بہت بڑا اژدہا ہوتا ہے. جو دنیا کے بڑے بڑے سمندر ہیں، اس کے منہ میں بڑے بڑے تیروں کی طرح دانت، اور بہت بڑی کھجور کے درخت جتنا لمبا، جو بڑے بڑے کھجور کے درخت ہوتے ہیں نا، اس کی آنکھیں خون کی طرح سرخ ہوتی ہے، اور پیٹ بہت ہی بڑا، اس کی بہت زیادہ چمکیلی آنکھیں بڑے بڑے جانوروں کو ہڑپ کر جاتا ہے وہ جو اژدہا. اس سے تمام دریائی جو جانور ہیں وہ خوف کھاتے ہیں، ڈرتے ہیں. جب وہ دریا میں حرکت کرتا ہے، دریا میں متحرک ہوتا ہے اور حرکت جب کرنا وہ شروع کرتا ہے، تو یہاں لکھا گیا ہے کہ دریا میں بڑی بڑی موجیں اٹھنے لگتی ہیں. جب وہ حرکت کرتا ہے نا پانی کی گہرائی میں، تو سمندر میں بڑی بڑی لہریں اٹھنے لگتی ہیں، موجیں اٹھنے لگتی ہیں. پہلے وہ ایک زہریلا سانپ ہوتا ہے اور جنگل کے جانور کو کھاتا ہے. اس کے بارے میں یہاں لکھ رہے ہیں کہ پہلے زہریلا سانپ ہوتا ہے اور جنگل کے جانوروں کو کھاتا ہے. جب اس کا فتنہ زمین پر بڑھنے لگتا ہے تو وہ جو زمین کی مخلوق ہے وہ رب کی بارگاہ میں فریاد کرتی ہے کہ اس کے فتنے سے بچا ہم کو. تو تب فرشتے کیا کرتے ہیں کہ اس کو جنگل سے اٹھا کر سمندر میں پھینک دیتے ہیں. جنگلوں سے اٹھا کر سمندر میں پھینکا جاتا. اب جب وہ سمندر میں پہنچتا ہے تو پانی میں جب وہ حرکت کرتا ہے تو بڑی بڑی موجیں اٹھنے لگتی ہے، بڑے بڑے طاقتور جہازوں کو پلٹ دینے کی طاقت رکھتا ہے. انسان چاہے جتنی ترقی کر لے، سائنس چاہے جتنا آگے پہنچ جائے، تکنیک جتنی زیادہ آگے پہنچ جائے، لیکن اللہ کی مخلوقات میں کچھ مخلوقات ایسی بھی ہیں جن کا مقابلہ انسان نہیں کر سکتا. جب سمندر میں اس کا فتنہ اور فساد بڑھنے لگتا ہے تو تب فرشتے کیا کرتے ہیں؟ تب فرشتے پکڑتے ہیں اس کو اور سمندر سے اٹھا کر
وہ جو یاجوج ماجوج کا قید خانہ ہے نا پھینک دیتے ہیں وہاں لے جا کر. جہاں یاجوج ماجوج قید ہیں اس بڑے اژدہے کو فرشتے سمندر سے نکال کر وہاں پھینکتے ہیں اور پھر یہ یاجوج ماجوج کا شکار بنتا ہے. تو حضرت سکندر ذوالقرنین نے یاجوج ماجوج کے فتنے اور فساد سے لوگوں کو بچانے کے لیے سد سکندری ایک دیوار تعمیر فرمائی. دونوں طرف بڑے بڑے اونچے پہاڑ اور بیچ میں 3 میل کا اسپیس، 3 میل کا گیپ. اس 3 میل کو پاٹنے کے لیے حضرت سکندر ذوالقرنین نے ان لوگوں سے کہا کہ لوہے کی بڑی بڑی تختیاں لے کر آؤ. یہ ساری جو تفصیلات ہیں یہ قرآن شریف میں ہے. سورہ کہف کی یہ جو آیتیں ہیں، آیت نمبر 83 سے لے کر اگلی کئی آیتوں میں مکمل تفسیر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی. اور پھر مختصر یہ کہ 2 پہاڑوں کے بیچ میں آپ نے لوہے اور تانبے کی دیوار تعمیر فرمائی. ایسی دیوار جس پر وہ نہ چڑھ سکتے ہیں اور نہ اس دیوار کے اندر وہ کوئی سوراخ کر سکتے ہیں، گڈھا کر سکتے ہیں، نہ کسی طاقتور چیز سے اس کو توڑا جا سکتا ہے. ایسی مضبوط دیوار حضرت سکندر ذوالقرنین نے ان 2 پہاڑوں کے درمیان بنا کر کھڑی کی اور اس طریقے سے یاجوج ماجوج کو ایک بڑی دیوار اور 2 پہاڑوں کے بیچ میں قید کر دیا گیا. اب آگے سنیں. حدیث شریف میں ہے کہ وہ روزانہ یاجوج ماجوج اس دیوار کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں روزانہ. اور توڑنے کی کوشش ایسا نہیں کہ کوئی ہتھوڑے وغیرہ وہ لے کر آتے ہیں اور اس سے توڑنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ کھانے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو چاٹتے ہیں اس کو. جیسا ابھی آپ نے سنا نا کہ وہ انسانوں کو کھا جاتے تھے، کھیتوں کو چٹ کر جاتے تھے، بڑے بڑے جانوروں کو کھا جائیں اور بڑے بڑے تالابوں کا پانی پی جاتے تھے. تو اسی طریقے سے اس دیوار کو بھی وہ کھا کر ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن جب تھوڑا سا حصہ باقی رہ جاتا ہے جیسے پیاز کے چھلکے کی طرح، تو ان کا جو بڑا ہوتا ہے نا چیئرمین، وہ انہیں حکم دیتا ہے کہ واپس چلو، باقی جو حصہ یا باقی جو دیوار رہ گئی ہے اس کو کل آ کر ہم توڑ دیں گے. لیکن جب وہ دوسرے دن پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ دیوار پہلے ہی کی طرح ہے، جیسے پہلے تھی ویسے ہی مکمل، ویسی ہی اس کی چوڑائی ہے، ویسی ہی اس کی جسامت ہے، ویسی ہی اس کی لمبائی ہے، ویسی ہی وہ مضبوط ہے. پھر جو ہے اس کو توڑنے میں لگ جاتے ہیں اور یہ سلسلہ قیامت تک چلتا ہی رہے گا. قیامت سے پہلے ان کے اندر ایک شخص ایسا پیدا ہوگا جسے اللہ ایمان کی توفیق عطا فرمائے گا. ایک شخص ان میں سے ایمان لے آئے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایمان کی توفیق عطا فرمائے گا. تو کیا ہوگا پتہ ہے؟ وہ بندہ جو مومن ان میں سے ہو جائے گا یا جو مسلمان ہوگا، وہ یہ کہے گا کہ انشاءاللہ کل ہم اس دیوار کو توڑ دیں گے. انشاءاللہ کل اس دیوار کو ہم توڑ دیں گے. اب اس انشاءاللہ کی برکت دیکھیے کہ جب دوسرے دن سد سکندری کو توڑنے کے لیے یاجوج ماجوج پہنچیں گے تو وہ دیکھیں گے کہ صرف جتنی انہوں نے چھوڑی تھی اتنی ہی دیوار باقی رہ گئی ہے. انشاءاللہ کی برکت سے وہ دیوار کو توڑ کر زمین پر آئیں گے. اور جب زمین پر آئیں گے تو پتہ ہے کیا ہوگا؟ یہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی، یاجوج ماجوج کا دیوار توڑ کر نکلنا. قتل و غارت گری کا بازار ہوگا، کسی کو نہیں چھوڑیں گے، نہ انسانوں کو نہ جانوروں کو، یہاں تک کہ وہ آسمان کی طرف تیر بھی چلائیں گے. اور اللہ کی مشیت یہ کہ وہ تیر جب واپس آئیں گے تو ان میں خون لگا ہوا ہوگا، تو یہ سمجھیں گے کہ ہم نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ ہم نے جو
زمین و آسمان کا رب ہے اسے بھی ختم کر دیا ہے. وہ یہ تصور کریں گے, وہ یہ سمجھیں گے. اس دوران زمین پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لا چکے ہوں گے. قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ زمین پر تشریف لائیں گے اور ملک شام میں دمشق کی جامع مسجد کی چھت پر ان کو فرشتے اتاریں گے. وہاں سے یہ سیڑھیوں سے چلتے ہوئے مسجد میں پہنچیں گے اور فجر کی جماعت کے لیے تکبیر اقامت کہی جا رہی ہوگی. حضرت امام مہدی اس وقت مسجد میں موجود ہوں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی کی اقتداء میں نماز فجر ادا فرمائیں گے. آپ دنیا میں تشریف لائیں گے, اپنی نبوت کا اعلان نہیں کریں گے بلکہ حضور کی نبوت و رسالت کا پرچار. اپنی نبوت کا اعلان نہیں کریں گے بلکہ حضور کی نبوت و رسالت کا پرچار ہوگا. عیسائیوں کے ساتھ جہاد ہوگا. وہ جو کھاتے ہیں نا خنزیر, اس کو ختم کر دیں گے اور دعوت دیں گے کہ اب عیسائیت میں نہیں داخل ہونا ہے بلکہ اسلام قبول کرنا ہے. تو جو ان کے ساتھ جو لوگ اسلام قبول کریں گے ان کو چھوڑا جائے گا, جو اسلام قبول نہیں کریں گے ان کے ساتھ جہاد. اور ایسا جہاد ہوگا, حضور نے فرمایا کہ میری امت کے جو لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس لشکر میں شامل ہوں گے وہ جنتی. 40 سال آپ دنیا میں رہیں گے. 40 سال حضرت عیسیٰ علیہ السلام شادی بھی فرمائیں گے اور ان 40 سالوں میں پوری دنیا پر صرف اور صرف اسلام کی حکومت. پوری دنیا پر ان 40 سالوں میں صرف اور صرف اسلام کی حکومت. اور اسلام میں بھی یہ جو گروہ ہے نا, یہ سارے گروہ ختم ہوں گے. صرف اور صرف اہل سنت والجماعت, جہاں سے اسلام نکلا وہی لوٹے گا, باقی سب ختم. 40 سال پورے دبدبے کے ساتھ پوری روئے زمین پر اسلام کی حکومت ہوگی. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہوگا. انتقال ہونے کے بعد گنبد خضرا میں حضور کے پہلو میں جگہ چھوڑی گئی ہے, وہاں دفن کیا جائے گا. گنبد خضرا میں حضرت صدیق و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آقا علیہ السلام کے ساتھ گنبد خضرا میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی دفن کیا جائے گا. اس کے بعد 40 سال کا عرصہ ہوگا. پوری دنیا میں کوئی بھی اللہ کہنے والا بھی نہیں ہوگا. 40 سال سے کم کسی کی عمر نہیں ہوگی, کسی کے یہاں بچے نہیں ہوں گے. پھر ان پر سور پھونکا جائے گا. وہ سور کیا ہوگا؟ حضرت اسرافیل علیہ السلام ایک بڑے فرشتے ان کے کاندھے پر وہ رکھا ہوا ہے بنا کر, انتظار میں ہے روزانہ. اللہ سے اجازت لیتے ہیں اسے پھونکنا ہے یا نہیں. روزانہ منع کیا جاتا ہے لیکن جب وہ وقت آئے گا تو سور پھونکنے کے لیے کہا جائے گا. اور جب وہ سور پھونکیں گے تو اس کی آواز ایسی ہوگی, پہلے لوگوں کو لگے گا کہ کوئی اعلان وغیرہ ہو رہا ہے, جیسے کوئی میٹھی آواز ہوتی ہے. پھر آواز میں دہشت, اور دہشت بڑھتے بڑھتے ایسی بڑھے گی کہ یہ زمین جو ہے ریزہ ریزہ ہو کر بکھرے گی. ساتوں آسمان ریزہ ریزہ ہو کر بکھر جائیں گے, کچھ نہیں بچے گا. ساتوں آسمان, ساتوں زمین اور جو کچھ کائنات میں ہے کچھ نہیں بچے گا. اور جب کچھ نہیں بچے گا تب اللہ اعلان فرمائے گا لمن الملک اليوم, آج کس کی بادشاہت ہے؟ کہاں ہے جو اپنے آپ کو خدا کہتے تھے؟ آؤ سامنے. اب کوئی ہو تو جواب دے گا نا وہاں. لمن الملک اليوم, کس کی بادشاہت ہے آج؟ للہ الواحد القہار. پھر خود ہی فرمائے گا کہ آج صرف اللہ واحد قہار کی حکومت ہے. بہرحال تو وہ جو یاجوج ماجوج زمین میں قتل و غارت گری جب مچا رہے ہوں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایمان والوں کو لے کر کوہ طور پر چڑھ جائیں گے. کوہ طور وہی پہاڑ جس پر حضرت موسیٰ رب سے کلام کرتے تھے. اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بد دعا کریں گے یاجوج ماجوج کی ہلاکت کے لیے. تب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی گردن میں گٹھلی یعنی کینسر پیدا کرے گا اور پھر اس سے وہ ہلاک ہوں گے. اور ایک اور روایت میں ہے کہ پرندوں کا لشکر بھیجا جائے گا ان پر, جیسے ابراہا کی فوج ہاتھیوں کی فوج پر ابابیل کا لشکر بھیجا تھا نا اللہ نے, ایسے ہی لشکر بھیجے گا اور وہ جو ہے
ان کی گردنیں موڑ دیں گے یاجوج ماجوج کی۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے زمین پر تشریف لائیں گے۔ جب زمین پر تشریف لائیں گے تو یاجوج ماجوج اور ان کی قوم کی لاشوں سے زمین کے پر ڈھیر لگے ہوں گے، اور بدبو سے جو ہے دماغ ابلنے لگے گا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعا فرمائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اونٹ کے برابر بڑے بڑے پرندوں کو بھیجے گا جو یاجوج ماجوج اور ان کے پورے لشکر کی لاشوں کو اٹھا کر جہاں رب کی مرضی ہوگی وہاں لے جا کر پھینکیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ جب زمین پر تشریف لائیں گے تو درخت اور لکڑیاں نہیں ہوں گے زمین پر، وہ سب کھا چکے ہوں گے یاجوج ماجوج۔ تو انہیں جلانے کے لیے، ایک اور روایت ہے کہ انہیں جلانے کے لیے لکڑیوں کی ضرورت محسوس ہوگی، تو یاجوج ماجوج کے تیر، کمان اور رسیاں جلانا شروع کریں گے، اور 7 سال تک وہ رسیاں ہی جلتی رہے گی۔ حضور فرماتے ہیں کہ قیامت قریب ہے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے کہ قیامت قریب ہے، یاجوج ماجوج وہ جو دیوار ہے سد سکندری، بس ان کے اور دیوار کے درمیان حضور نے فرمایا کہ اتنا فاصلہ رہ گیا ہے، تھوڑا ہی فاصلہ رہ گیا ہے۔ جو بڑی بڑی نشانیاں حضور نے بتائی تھی نا قیامت کی، کئی نشانیاں ظاہر ہو چکی ہیں اور کچھ بڑی بڑی نشانیاں ہونا باقی ہے۔ درس کے اخیر میں ایک جو ضروری بات وہ ہے انشاءاللہ چھوڑنے کے نقصانات۔ جب بھی کوئی کام کرنے کا ارادہ کریں، نیت کریں، تو انشاءاللہ ضرور کہہ لیا کریں۔ اس سے یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کے لیے اس کام کو آسان فرما دے گا، شیطان کے شر سے یا نقصان سے اس کام کی حفاظت ہوگی انشاءاللہ کہنے کی برکت سے۔ اور جس کام میں انشاءاللہ بندہ نہ کہے، مثلا یہ ہے کہ آپ نے 1,00,000 روپئے جیب میں رکھے اور گھر سے نکلے، کسی نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہا گاڑی خریدنے جا رہا ہوں۔ تو یہ کہو کہ اللہ نے چاہا تو لے کر آ جاؤں گا، ہے نا، اللہ نے چاہا تو لے کر آ جاؤں گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک مرتبہ یہی کیا۔ آپ نے کہا کہ میں آج اپنی بیویوں سے ملاقات کروں گا اور ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے وہ شہزادے عطا فرمائے گا کہ وہ گھوڑوں پر سوار ہو کر اللہ کی بارگاہ میں نکلیں گے اور جہاد کریں گے۔ انشاءاللہ کہنا بھول گئے، کسی کے یہاں کوئی بچہ نہیں ہوا۔ لہذا جب بھی کسی جائز کام کا ارادہ کریں تو انشاءاللہ ضرور کہہ لیا کریں، عادت بنائیں۔ انشاءاللہ کا مطلب ہوتا ہے اگر اللہ نے چاہا، ہاں، تو انشاءاللہ کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کام کو آپ کے لیے آسان فرما دیتا ہے۔ رب کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ قرآن کی برکتوں سے، قرآن کے مضامین سے ہمیں دونوں جہان کی برکتیں عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی المرسلین۔